حضرات سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل سجانے والوں اور علماء کرام کی زیارت کو آنے والوں، آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ یہاں پر خود اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ آپ کو بلوایا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ لوگوں پر سرکار غوث پاک کی نظر ہے جی۔ آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، جو نہیں آئے مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہی میرے لیے کافی ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، بے شک بے شک۔ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں غوث پاک کے آپ مہمان بن کے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت ہم گنہگاروں کی گنہگار زبان سے اپنے محبوب بندوں کو روزانہ ذکر جمیل کرا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے یہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تو بے شمار فضائل ہیں، آپ کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں غوث پاک کی کرامتوں میں حد تواتر ہے۔ کیا بے شک بے شک۔ حد تواتر کہتے ہیں آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ تو کرامتیں صرف نہیں سنانی چاہیے جلسے میں، وہیں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، غوث پاک کی سیرت بھی سنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس مختصر سی تقریر میں غوث پاک کی سیرت پہ بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا میں۔ حضرات سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ آپ مشکل کشا بھی ہیں، آپ دستگیر بھی ہیں، آپ کو اللہ نے بے پناہ تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے، سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے اور غوث پاک کی کرامتیں کیا ہیں؟ کرامت اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی عقل میں نہیں آ سکتی، معجزہ اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ حضرات محترم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو درس دے رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اندر کو کیا، جب اندر کو اپنا ہاتھ مبارک کیا، تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ کی جو آستین ہے اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ طلبہ اکرام کو ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ پوچھ لیں۔ اللہ اکبر۔ 2 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم جو دریائی سفر پہ تھے، بحری جہاز میں تھے، اور اچانک ہمارا جو جہاز تھا وہ بحری تلاطم میں آ گیا اور دریائی موجوں میں آ گیا، اچانک وہ ڈوبنے لگا، ہماری زبان پر یہ جاری ہو گیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ جب ہم نے اتنا کہا تو وہاں سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے ہماری کشتی کو سمندر کے کنارے پر لگا دیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث پاک کی شان ہے اعلیٰ، پوری دنیا میں ہے آپ کا بول بالا۔ سید آسمی صاحب سمندر کے کنارے پر لگا دیا اور ہم بسلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر 2 مہینے کے بعد طلبہ کرام نے جب وقت تاریخ جب اس کو ملایا تو بالکل مطابق پایا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ تبھی تو ایک ہی عاشق رسول اٹھا اور اس نے بارگاہ غوثیت میں لکھا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں ناخدائی ملی غوث اعظم، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، تیرے در سے دنیا نے لی ہو غوث اعظم، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔
جشن غوث الورا کانفرنس ہے یہ، آپ تشریف لائے، جب تک آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ نور و انوار کی رحمت کے سائے میں آپ بیٹھیں گے۔ غوث پاک کی یہ شان ہے، ان سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے مہینے میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توجہ فرمائیے، توجہ۔ سرکار غوث پاک رمضان شریف کے مہینے میں اپنے لنگر قادریہ میں تشریف فرما ہے، اور ایک مرید آیا صبح کے وقت میں، اس نے کہا حضور شام کو دعوت، شام کو روزے کا افطار ہمارے گھر پہ کرنا ہے آپ۔ سبحان اللہ، آپ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ دوسرا مرید آیا، ان سے بھی وعدہ کر لیا۔ تیسرا مرید آیا، ان سے بھی وعدہ کر لیا۔ چوتھا مرید آیا، ان سے بھی وعدہ کر لیا، یہاں تک کہ 70 مریدوں سے آپ نے وعدہ فرما لیا۔ جب شام کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، اللہ اکبر کبیرہ، غوث پاک نے افطار کر لیا، اور صبح سویرا، صبح کی روشنی جب پھٹی تو ایک مرید آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، رات غوث اعظم نے میرے گھر پہ افطار کیا تھا۔ دوسرا مرید آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، غوث پاک نے ہمارے گھر پہ افطار کیا تھا۔ تیسرا مرید کہتا نہیں ہمارے گھر پہ کیا تھا، یہاں تک کہ 70 مرید آپس میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے، سب کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں چلو۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں غوث پاک تو رات مدرسے سے باہر گئے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے، سب لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور معاملہ کیا ہے، معاملہ سلجھا دیں۔ تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بے شمار تصرفات عطا فرمائے ہیں، بے پناہ طاقت عطا فرمائی ہے، جو ایک آن میں، ایک وقت میں 70 لوگ کیا 70,000 لوگوں کے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر آقا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں۔ ذرا آئیے میں آپ کو سیرت کے کچھ پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا سرکار غوث پاک، مشکل کشا، عارف حقانی، محبوب سبحانی، سالک رحمانی، قطب ربانی، مرشد روحانی، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے کہ آپ تجارت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تجارت۔ اور حدیث سے پاک بتاؤں، دنیا کے اندر روزانہ 10 برکتیں اترتی ہیں، جن میں کہ 9 برکتیں اللہ نے تجارت کے اندر رکھی ہیں، اور 1 برکت پوری دنیا کے اندر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، غوث پاک تجارت کرتے تھے۔ ذرا توجہ فرمائیں، ماتی پور کے غیور مسلمانوں، بہت غوث پاک کی سیرت سنو، تمہیں سنا رہا ہوں۔ بولے یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ غوث پاک مال تجارت فرماتے تھے، آپ کا مال یعنی ایک پانی والے جہاز میں بحری سفر میں ایک دوسرے ملک جا رہا تھا، بطور تجارت ایک مخبر نے آ کے خبر دی حضور جس جہاز میں آپ کا مال جا رہا تھا وہ جہاز مے سامان کے ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد 1 منٹ کے اندر سر اٹھایا اور زبان پر جاری ہو گیا الحمدللہ۔ دوسرے دن پھر مخبر آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو جہاز ڈوب گیا تھا وہ بسلامت کنارے پر لگ گیا ہے، پانی کی سطح پر آ گیا ہے۔ پھر آپ نے اپنا سر جھکایا اور کہا الحمدللہ۔ اس وقت لوگوں کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن چند دنوں کے بعد مریدوں میں کچھ سادہ سے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور جب مال ڈوب جاتا ہے، مال چلا جاتا ہے، انسان کا دل صدمہ اٹھاتا ہے، رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے کہا الحمدللہ۔ لیکن جب مال مل جاتا ہے تو انسان کا دل فرحت میں آ جاتا ہے، اترا جاتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے، انسان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا الحمدللہ۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا جب مجھے خبر ملی کہ میرا مال ڈوب گیا ہے پانی کے اندر جہاز کے ساتھ، تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھا کہیں میرا دل
مال کے ڈوبنے کی وجہ سے صدمے میں تو نہیں آ گیا ہے، میرا دل رنجیدہ خاطر تو نہیں ہو گیا ہے، میرا دل پریشان کی حالت میں تو نہیں چلا گیا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا دل تو ہو اللہ کی یاد میں مست ہے، تو میں نے اس دل کی اچھی حالت پر کہا الحمدللہ۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے خبر ملی کہ میرا مال جو ہے واپس پانی کی سطح پر آ گیا ہے، میں نے پھر دل میں جھانک کر کے دیکھا کہیں مال ملنے کی وجہ سے یہ اترانے تو نہیں لگائے ہیں، اس کے اندر مستی تو نہیں آ گئی ہے، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے۔ میں نے دل میں جھانک کر کے دیکھا تو میرا دل اللہ کی یاد میں مست تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا، تب میں نے اس دل کی اچھی حالت پر کہا الحمدللہ۔ یہ ہے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک کی اللہ سے محبت، یہ ہے غوث پاک کا دنیا سے اعراض۔ غوث پاک سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کے دعویٰ کرنے والوں، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ایک طرف چھوٹا دعویٰ ہے، دوسری طرف غلامی کا نام لینے والوں، جس دن تم غوث اعظم کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو گے، اس دن انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تم کو سرسبز فرما دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان غوث اعظم، غوث پاک کی شان ہے نرالی، ایک مردہ قوال کو زندہ کر کے سنوائی قوالی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، غوث پاک کی یہ شان ہے، سبحان اللہ۔ حضرات مفتی اعظم کا قلم چلا اور آپ نے لکھا، اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام اہل سنت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تاج شریعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے دامن تو نے پکڑا ہی کہاں ہے؟ دامن آپ نے غوث پاک کو دیکھا جو آپ ان کا دامن پکڑیں گے؟ جب دیکھا نہیں تو پکڑا کہاں سے؟ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پہ عمل کرنا۔ سبحان اللہ، یہ دامن پکڑنے کا مطلب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذرا شان سماعت فرمائے۔ غوث پاک کو پتا چلا کہ فلاں بستی میں، فلاں محلے میں میرا ایک غریب مرید ہے، مفلس و قلاش کا مارا ہوا ہے، اپنے لنگر قادریہ سے اپنا قدم نکالا، اپنے غریب مرید کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں اس گھر پر تو محلے کے بستی کے جتنے مریدین تھے سب نے گفٹ لا کے غریب مرید کے گھر پہ بھر دیا، غریب مرید کا گھر تحفے تحائف سے بھر دیا۔ سرکار غوث پاک جو ہے سارے گفٹ، سارے تحفے غریب مرید کے گھر پہ چھوڑ کر وہاں سے قدم نکال کے آ جاتے ہیں۔ آج کا اگر کوئی ہوتا پہلے گفٹ ہی گھر پہنچوا دیتا، بعد میں وہاں سے آتا، لیکن غوث پاک سارے تحفے، سارے گفٹ اپنے مرید کے گھر چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ اکبر، جب مرید کے گھر میں قدم رکھا تھا محلے میں سب سے زیادہ غریب تھا، اور جب قدم نکالا ہے بستی میں سب سے زیادہ مالدار ہو چکا تھا۔ یہ ہے غوث اعظم کی بے نیازی، یہ ہے غوث اعظم کی اللہ سے محبت، یہ ہے غوث اعظم کی مخلوق کے خدا پر شفقت۔ تبھی تو غوث اعظم نے فرمایا میرے مرید تو گھبرا مت، تو اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، تو اگر نیک نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو نیک ہوں، تو میرا دامن پکڑ لے اور فرائض کی پابندی کرنا، فرائض چھوڑ کر مستحبات کی طرف اگر تو جائے گا تو میرا مرید نہیں ہے۔ جس دن فرائض کو تو اعلیٰ کیٹیگری میں رکھے گا انشاءاللہ غوث اعظم کا سچا مرید رہے گا اور تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، حشر کے میدان میں بارگاہ رب العالمین میں بھی تو سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، غوث پاک کی شان ہے اعلیٰ، منٹوں میں ایک مردے کو زندہ کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ آپ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں،
ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے ہزاروں بیگھے کا جنگل چھوڑا، ایک دادا نے اپنے پوتے کے لیے لاکھوں روپے کی پراپرٹی چھوڑی اور مکانات چھوڑے اور بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑی، لیکن چند سالوں کے بعد وہی بیٹا اپنے باپ کو بھول گیا، وہی پوتا اپنے دادا کو بھول گیا کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے اور کون سے قبرستان میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، خواجہ غریب نواز کے مزار پر روزانہ 5,000 سے لے کے 50,000 کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ غوث پاک کے مزار پہ انڈیا بھارت سے ہی نہیں بلکہ پاکستان دنیا سے آل ورلڈ سے 11ویں شریف کے موقع پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے 11ویں شریف کے موقع پہ بغداد شریف میں لوگ حاضری دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دادا نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا، لیکن وہی پوتا اپنے دادا کو بھول گیا۔ آخر بادشاہ بھی تو زندگی گزار کر جاتے ہیں، لیکن بادشاہ کی قبر پہ سناٹا ہے، اولیاء اللہ کی قبر پہ میلہ لگا ہوا۔ یہ کیا میٹر ہے؟ تم راز کی بات یہ ہے، اولیاء اللہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی، تو اللہ رب العزت نے سارے زمانے کو فیض لینے کے لیے ان کے در پہ جھکا دیا ہے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اللہ والوں کی شان، زمانہ ہے ان کے در کا مہمان۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کی شان اور عظمت کا جھنڈا دلوں کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ بولے، دلوں کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے۔ اور شرق و غرب میں 11ویں شریف کا مستانہ انعقاد کر رہے ہیں۔ ان صدیوں میں کتنے بادشاہ آئے، ان کے نام بھی کسی کو پتا نہیں، اور غوث اعظم کا چرچا گلی گلی میں ہو رہا ہے۔ شان یہ ہے غوث پاک کی، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بِحَارِي لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّبَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ فِي جِبَالِ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارِ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّي خَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وفوقي قبلي قد سفالي نظرت الى بلاد الله جمعاء كخردلة على حكم اتصالي۔ یعنی غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنی روحانیت کا راز سمندر پر ڈالوں تو سمندر خشک ہو جائے، اگر میں اپنی روحانیت کا راز پہاڑ پر ڈالوں تو پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائے، اگر آگ پر ڈالوں تو آگ بجھ جائے، اور اگر مردے پر ڈالوں تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدھے غوثیہ میں فرماتے ہیں قبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی۔ یعنی غوث پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین میں میری شان کے نقارے بجتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں نیک بختی کے نقیب میرے روبرو حاضر ہوتے ہیں، کسانی خلعتم بطراز عزم وتوجنی بتی جان الکمالی۔ یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اولو العزم اور بلند ہمتی کی خلعت پہنائی اور فضل و کمال کا تاج میرے سر پر رکھ دیا۔ عدل جیلیجو محی الدین اسمی و اعلامی علی راس الجبال، میرا نام محی الدین ہے اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میری عظمت، میری شان، میری شوکت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جو غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں وہ من کی مرادیں پاتے ہیں۔ غوث پاک کی ماشاءاللہ، اللہ سلام کرتے صوفی جی کو، نعرہ ان کا بالکل الگ ہی ہوتا، کم سے کم تو 250 نعرے یاد ہیں۔ ہاں بہرحال سیدنا غوث پاک کی یہ سیرت ہے اور آپ کی یہ شان ہے، جب آدمی اپنی زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہے تو پھر اس کا مقام یہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی محفل میں آنے والوں اور ان کا اپنے آپ کو غلام کہلانے والوں، غوث پاک کی شان یہ تھی آپ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنی رکعت نفل نماز؟ 1000 رکعت نفل نماز آپ ادا فرماتے تھے۔
تھے غوث پاک کی شان یہ تھی آپ نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے 25 سال جنگلوں اور صحراؤں کے اندر اللہ کی معرفت کی جستجو کی ہے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے غوث اعظم سے پوچھا گیا یا عبد القادر جیلانی آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا ایک آواز آتی تھی اے بچوں راستہ خالی کر دو اللہ کا ولی عبد القادر جا رہا ہے جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا ایک آواز آتی تھی اے بچوں جگہ خالی کر دو اللہ کا ولی عبد القادر بیٹھے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس غوث اعظم کو بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ میں مادرزاد ولی ہوں پھر اس غوث اعظم کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی 25 سال جنگلوں اور صحراؤں کے اندر اللہ کی معرفت کی جستجو کرنے کی کیا ضرورت تھی 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت تھی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عالم رویت میں ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر زارو قطار رو رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے یا اللہ اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئی ہو تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا مجھے نابینا بنا کے اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں اللہ اکبر اتنی عاجزی سے دعائیں مانگتا ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں حتیم کعبہ میں اپنی دعائیں چھوڑ کر اس بندے کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں یا اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے آپ اندازہ لگائیے شیخ سعدی فرماتے ہیں آخر دیکھو تو اتنی دعائیں مانگنے والا یہ ہے کون کہتے ہیں جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی یہ دعا مانگنے والا کوئی عام بندہ نہیں فائدہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی بلکہ یہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی تھا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت غوث پاک کی شان ہے اعلیٰ پوری دنیا میں ہے آپ کا بول بالا یہ سرکاری یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ آپ زارو قطار ہوتے تھے یعنی آپ اندازہ لگائیے جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھپا بھی نہیں ہے اور وہ اتنا رونے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ایک چڑیا کو دیکھتے تھے کہ ایک شاخ پر بیٹھی رہتی تھی تو دوسری شاخ پہ اڑ کے بیٹھ جاتی تھی تو تیسری شاخ پہ وہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں چڑیا تو کتنے مزے میں ہے تجھ سے کوئی حساب بھی نہیں ہے پھنسے تو ہم ہیں فاروق اعظم جو ہے ایک اینٹ کو اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے پھر اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس اینٹ سے ایک کاش عمر کو عمر کی ماں جنم نہ دی ہوتی اس لیے کہ اس اینٹ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کل قیامت کے دن عمر سے حساب لیا جائے گا عثمان غنی جب کسی قبر پہ جاتے تھے زارو قطار روتے تھے حتی یبل لحیتہ یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی اور لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین جب نبی کریم سے آپ جہنم کے واقعات سنتے ہیں تب تو آپ نہیں روتے ہیں لیکن قبر پہ آن کے کیوں روتے ہیں اور عثمان غنی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں نے نبی سے سنا ہے میرے نبی نے فرمایا ان القبر منزل من منازل الاخرہ کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے قبر کی منزل کو آسانی سے پار کر لیا آخرت کی تمام منازل کو طے کر لے گا وہ جو قبر کی منزل میں پھنس گیا آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے ڈیفیکلٹ ثابت ہوں گی اللہ اکبر یہ ہے صحابہ کرام جن کی زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں ہے نبی بخشے بخشائے ہیں نبی حضرت عائشہ فرماتی ہے مسلمانوں کی ماں حضور علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ مجھے تو ایسا لگتا تھا روح قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے جب حضور طویل سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں یہ لمبا سجدہ کرنے کا مقصد کیا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سبحان اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ جو ہیں معصوم ہیں جن کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا لیکن وہ اتنی عبادت کرنے والے ہیں سبحان اللہ نبی کریم ایک روایت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں 70 بار استغفار فرماتے تھے کتنی بار 70 بار استغفار فرماتے تھے لوگوں اندازہ لگاؤ جو نبی کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے وہ ہم گناہگاروں کی تو وہ 70 بار استغفار فرماتے تھے یعنی انہوں نے ہمیں درس دیا کہ جب
میں 70 بار استغفار فرماتا ہوں تو میری امتیوں کو 70 بار نہیں بلکہ روزانہ 70,000 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے. جب آپ 70 بار نہیں 700 بار یا 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے تو اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے انسان اگر تو چاہے تیری گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہو گئے, شرق سے لے کے غرب تک ہو گئے, اتر سے لے کے دکن تک ہو گئے, تو نے گناہوں سے اس آسمان زمین کے خلا کو بھر دیا, صرف ایک آنسو کا قطرہ میری بارگاہ میں لے کر کے آ جا, میں تیری گناہوں کو نہیں دیکھوں گا بلکہ تیری توبہ کو دیکھوں گا, اپنی رحمت کو دیکھوں گا, تیرے سارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت نبی کے غلاموں کی شان, جنت کے ہیں مہمان. یعنی نیکیوں میں اللہ تبدیل فرما دے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے. اسلام میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اسلام میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے. نہیں, اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے قیامت تک کے لیے. سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. آئیے بات طویل ہو جائے گی. سیدنا سرکار غوث اعظم کی سیرت کی بات کر رہا تھا. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا شان سماعت فرمائے اور تڑپ کر بولے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. اچھا ایک مرتبہ میرے ساتھ حلقہ ذکر کریے آپ لوگ. جتنے پیچھے والے بیٹھے ہیں وہ کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں. اچھا دو جگہ نیند زیادہ آتی ہے ویسے. ایک جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں سو جائے گا, سمجھے نہیں, اور ایک جگہ جب ذکر ہو رہا ہے عالم صاحب تقریر کر رہے ہیں تو وہاں سو جاتا. اس لیے کہ ذکر اللہ حیات القلب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. آپ یہاں چین و سکون میں بیٹھے ہیں اور اب یہاں کوئی کھیل ہوتا, کوئی نشکیا ہوتی ناچنے والی, تو آپ کو وہاں نیند نہیں آ سکتی. اس لیے کہ آپ کا دل وہاں بے چین ہے. بات سمجھ رہے ہیں, دل بے چین ہے آپ کا, آپ کو نیند نہیں آ سکتی. لیکن یہاں نیند کیوں آ رہی ہے, آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے. آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حضرات, آج کے دور میں انسان 2 گھنٹے بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. کبھی اس کی آنکھ خطا کر جاتی ہے, کبھی کان خطا کر جاتا ہے, کبھی زبان لعن تان کر جاتی ہے. لیکن یہ جلسہ ایسی واحد چیز ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی ارشاد فرماتے ہیں جلسہ جو ہے عوام کے لیے ایک رات کی درسگاہ ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر 2 گھنٹے نہیں, اگر پوری رات بھی بیٹھیں گے تو آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے. زبان آپ کی اللہ و رسول کی ذکر کرے گی, کان آپ کے اللہ و رسول کا ذکر سنیں گے, اور آنکھ آپ کی علماء کرام سادات کرام کی زیارت کرے گی. سبحان اللہ, جلسہ واحد چیز ہے. ذرا سماعت فرمائے اور تڑپ کے میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وبحمدہ, وبحمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. عظیم. ایک ہے سبحان اللہ, دوسرا ہے سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی لاسٹ حدیث پاک ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. 2 ایسے کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں, جن کو ادا کرنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے, میزان ترازو میں کل قیامت کے دن بہت بھاری ہے, اللہ کو بہت پیارے ہیں. وہ 2 کلمے کون سے ہیں, ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. ریاض الصالحین کی حدیث سے پاک میں آتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں جو میرا امتی ایک دن میں ان 2 جملوں کو 70 بار کہے گا تو اللہ رب العزت اس کے 70 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. 70 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. پھر میرے ساتھ مل کے پڑھیے ذرا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ایک ہے سبحان اللہ, دوسرا ہے الحمدللہ, تیسرا ہے لا الہ الا اللہ, چوتھا ہے اللہ اکبر. یہ 4 کلمات خیر ہیں, 4 کلمے ہیں, 4 کلمے. نبی فرماتے ہیں جو یہ 4 کلمے اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے تو ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی بات. ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور
اپنا جنت میں درخت آپ لگواتے جائیں. آج ہمارے پاس وقت ہے, یہ نوجوان پورا دن موبائل میں گزار دیتا ہے, یوٹیوب میں کس قدر گناہوں کی دنیا ہے یہ. اور یعنی ہمارے پاس وقت ہے یوٹیوب چلانے کا, فیس بک چلانے کا, واٹس ایپ چلانے کا, اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیبت, چغل خوری, بد زبانی, گالی گلوچ, فحش گوئی کرنے کا. یہ اس لیے وقت ہے. ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو کتاب رحمت قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو ہمیں ذکر و تسبیح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. قسم خدا کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ شباب کا قبل حرمی کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے. جب جوانی چلی جائے گی, بڑھاپے میں تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا. بڑھاپے میں تو تجھے ڈاکٹر کے پاس آنے جانے سے فرصت نہیں مل پائے گی. تو کیا عبادت کرے گا؟ جوانی میں ایک انسان 10 گھنٹے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے. جوانی میں ایک انسان ہر 3 دن میں ختم قرآن کر سکتا ہے. نبی کی ذات پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے. جوانی میں بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن جیسے ہی جوانی چلی جائے گی پھر تو چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پائے گا. جوانی بہت بڑی چیز ہے, اس کو انمول سمجھیں. حضرات سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے. بات یہاں چل رہی تھی. غوث پاک رضی اللہ عنہ ایسے ولیوں کا سردار جنم کوئی لیتا ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ, ان کے والد کی شان دیکھیے, ماں کی شان دیکھیے, نانا کی شان دیکھیے, اور ان کی نانی ام سلمہ کی شان دیکھیے. غوث پاک یعنی ولیوں کے سردار ہیں. نبی نے فرمایا میرے بیٹے, میرا قدم تیری گردن پر اور تیرا قدم قیامت تک آنے والے ہر ایک ولی کی گردن پہ ہوگا. آج ہم جب جلسہ کراتے ہیں تو ہم جو ہے پنڈال کا انتظام کرتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کرتے ہیں, پرچار کرتے ہیں, اشتہار لگاتے ہیں, تب جا کے 1000 لوگ بھی مشکل سے نہیں ہو پاتے. لیکن غوث پاک کی شان یہ تھی کہ غوث پاک کی مجمع میں 1 آدمی نہیں, 2 آدمی نہیں, 1000 نہیں, 2000 نہیں, بلکہ غوث اعظم کے جلسے میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. آپ نے جب تقریر شروع فرمائی تو چھوٹی مسجد میں تقریر شروع فرمائی تو آپ کے واز کا اثر یہ ہوا وہ مسجد بھر جاتی ہے. پھر آپ نے جامع مسجد کو پکڑ لیا, وہ مسجد بھی بھر گئی. پھر آپ نے جو ہے عیدگاہ کو پکڑ لیا, وہ مسجد بھی لوگوں سے بھر جاتی ہے. پھر خالی میدان, چٹیل میدان, وہ جگہ بھی بھر جاتی ہے. اللہ اکبر, 70,000 کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کے جلسے میں, اور 400 دعوتیں غوث پاک کی تقریر لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کتنی دعوتیں؟ 400 دعوتیں. اور ہر وقت مجلس میں 313 اولیاء کرام موجود ہوتے تھے. حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے تشریف لاتے تھے. اللہ اکبر. غوث اعظم کے ایک بہت خاص مرید, خاص خلیفہ حضرت علی ابن حیتی بھی تشریف فرما ہوتے تھے. آپ نے نبی کے حکم سے, اللہ کے اذن سے ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اس وقت مجلس میں 313 اولیاء اللہ موجود تھے. سب لوگوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا. عراق میں اولیاء اللہ موجود تھے, مصر کے اندر تھے, بغداد میں تھے, سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. حضرت جنید بغدادی نے تو 200 سال پہلے گردن کو جھکا دیا. بایزید بستامی نے جھکا دیا, سری سقطی نے جھکا دیا. اللہ اکبر. غوث اعظم کا قدم خواجہ غریب نواز کی گردن پر, غوث اعظم کا قدم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی گردن پر, محبوب الہی کی گردن پر, بابا نظام الدین اولیاء کی گردن پر, صابر علاء الدین کلیری کی گردن پر, خانقاہ ماریرہ مطہرہ کے سارے اولیاء اللہ کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. خانقاہ کچھوچا مقدسہ کے سارے اولیاء اللہ کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. اور ہماری خانقاہ صابریہ چشتیہ کے سارے اولیاء اللہ کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. امام اہل سنت کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. اور مفتی اعظم تو یہ کہہ کر چلے گئے گھٹا حوصلہ غم کی کالی گھٹا کا, بڑی ہے گھٹا دم بدم غوث اعظم. اور یہ دل یہ جگار, یہ سر یہ آنکھیں, یہ دل یہ جگار, یہ آنکھیں یہ سر, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت میرے مفتی اعظم ہند کا فتویٰ, میرے تاج الشریعہ کا تقویٰ, نجدیب گرگا لقوہ. سبحان اللہ.
چلو وہ لوگ تو ایسے ہیں نجدی وہابی، تو ان کی نماز ہو یا کچھ بھی ہو ان پہ تو قبول ہی نہیں ہے. ان پہ جو ہے توبہ فرض ہے، نماز فرض نہیں. نماز آپ پر فرض ہے. ان کی نماز تو چلو ان کے منہ پہ مار دی جائے گی، لیکن تم تو پڑھو. تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تم تو نماز پڑھو. نماز کی اتنی عظیم الشان ہے. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں فرائض چھوڑ کے اگر مستحبات کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کا مستحب قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے کیونکہ جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہے، جو اسپیشل ہے وہ اسپیشل ہے. فرض کو فرض کے خانے میں رکھنا پڑے گا، واجب کو واجب کے خانے میں رکھو، مستحب کو مستحب کے خانے میں رکھو. غوث پاک فرماتے ہیں مستحب کی طرف آپ نہ جائیں فرائض کو چھوڑ کر. یعنی میں آپ کو بتاؤں مستحبات کی جب بات چل رہی ہے تو کیا ہے، یعنی جو معمولات اہل سنت ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. فاتحہ ہے، کلیہ شریف جانا ہے، اجمیر شریف جانا ہے، بریلی شریف جانا ہے، قرآن خوانی ہے، اور اس کے علاوہ میلاد خوانی ہے، جلسہ ہے. یہ مستحبات ہیں، لیکن فرائض جو ہے تم پہ نماز پڑھنا ہے. بریلی جانا تیرے لیے فرض نہیں، اجمیر جانا تمہارے لیے فرض نہیں، کلیہ شریف جانا تمہارے لیے فرض نہیں. فرض ہے تو 5 وقت نماز بجماعت تم پر فرض ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیے مستحب چیز کی طرف آپ جائیں گے، چاہے آپ 1 لاکھ کے 1 کروڑ کے کمبل بانٹ دیں اور 5 روپے جو آپ کی زکوٰۃ میں نکل رہے ہیں جو فرض ہیں، آپ نے 5 روپے اپنی زکوٰۃ کے ادا نہیں کیے تو آپ کا وہ کمبل قبول نہیں ہوگا. 1000 لوگوں کو آپ کھانا کھلوا دیں لیکن آپ پر جو فرض ذمہ باقی ہے آپ کا نفل قبول نہیں ہوگا. اس لیے فرض کو فرض کے خانے میں رکھنا پڑے گا. غوث پاک فرماتے ہیں فرائض کو ادا کرو. جب فرائض کو تم ادا کرو گے تو انشاءاللہ مستحبات بھی تمہارے قبول ہو جائیں گے. مستحبات پر بھی عمل کرنا ہے، فرائض پر بھی عمل کرنا ہے، واجبات پر بھی عمل کرنا ہے. تب ہم سچی غوث اعظم کی غلامی میں آئیں گے. جب غوث اعظم کی غلامی میں آئیں گے تو کل قیامت کے دن غوث اعظم ہمارے چہرے کو دیکھ کر مسکرا گئے. غوث اعظم نے اگر ہمیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت غوث پاک کی شفاعت سے ہم کو جنت کا حقدار بنا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شان غوث اعظم. نماز ہے رب کی ایسی عبادت، ہاتھ ہلانے کی نہیں اجازت. یہ نجدی کب نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو بار بار فون پہ بات کرتے ہیں. جی انشاءاللہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی مرتبے نہیں مل جاتے، بڑی بڑی انہیں اتنی عبادت کرنا پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ جو آگے ذکر آ رہا ہے یہ کوئی ایرے غیر بندوں کا نہیں ہے، میرے عام بندوں کا نہیں، بلکہ یہ خاص بندوں کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے میری عبادت میں لگ گئے تھے، میری ریاضت میں لگ گئے تھے، جنہوں نے گھڑیاں پہننے کے بعد اللہ کی عبادت کی ہے، جنہوں نے جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگی گزاری ہے. تب اللہ نے ارشاد فرمایا یہی میرے وہ بندے ہیں الذین آمنوا جو کامل مسلمان ہیں وکانوا یتقون اور تقوی والے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ بہت محنت کرنا پڑتی ہے. اور میں نے حدیث پاک پڑھی بہم تمترون و بہم ترزقون، ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے. یہی میں نے حدیث پاک مفہوم پیش کیا تھا نا. آقا فرماتے ہیں کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں. کتنے ابدال؟ 40. اگر ان ابدال میں سے ایک کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پر دوسرا ابدال فوراً مقرر فرما دیتا ہے. انہی کے وسیلے سے تم پر بارش نازل کی جاتی ہے، انہی کے وسیلے سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. یار ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ ہمیں روزی روٹی وغیرہ مل جائے. یہ تو سب اولیاء اللہ کا فیضان ہے جو ہمیں روزی روٹی مل جاتی ہے. ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو طلب کر بول دیں یا رسول اللہ. ایک کسان کو آپ نے دیکھا، وہ کسان کو ایک کسان کسانی کرتا ہے، اس میں اپنا بیج ڈالتا ہے جو بھی کرتا ہے. اس کے بعد جب گیہوں یا دھان تھوڑے اگ کر آتے ہیں تو وہ انجن سے یا موٹر سے پانی دیتا ہے. آپ اس سے آپ سوال کرنا کہ بھائی یہ تو بتا تو یہ جو اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے تو نے پانی گیہوں کو دیا ہے یا گیہوں کے ساتھ یہ گھاس اگ رہی ہے تو نے اس کو بھی پانی دیا ہے؟
وہ کہے گا ارے مولانا میاں صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، سید صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے پانی جو ہے وہ گھاس کو نہیں دیا ہے بلکہ میں نے پانی گیہوں کو دیا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں گے گیہوں کے وسیلے سے، گیہوں کے صدقے میں اس گھاس کو بھی پانی مل گیا۔ اسی طریقے سے یہ اولیاء اللہ ایسے ہیں، اللہ کے جو رزق کا فیضان جاری ہوتا ہے وہ ان اولیاء اللہ کی طرف جاری ہوتا ہے، اور ان کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کو بھی مل جاتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم سیاکاروں کو بھی مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت میرے رضا نے اپنے مرید امجد علی کو دے دی جیل سے رہائی، نجدیہ تیری سمجھ میں ابھی نہ آئی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات یعنی ان کے وسیلے سے ہمیں مل جاتا، اور علماء کرام توجہ فرمائیں، استاد الاساتذہ بیٹھے ہیں، ابھی حدیث پاک سن لو۔ یعنی آقا نے فرمایا آج کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں نا، ایک آیت پیش کر دی دوسری چھپا دی، ایک حدیث پاک پیش کر دی دوسری چھپا دی، بھولی بھالی عوام کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے یعنی وہ حدیث پاک ہے نا، نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب تم کسی پریشانی میں گھر جاؤ، کسی تنگ دستی یا کسی اچھمبے میں پریشانی میں آ جاؤ، تو تم اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا، تم کہنا یا عباد اللہ اغیثونی ای اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو آج جو کچھ لوگ ایسے ہیں دیا بنا وہابیہ جو کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث باطل ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ حدیث موضوع ہوتی، اگر یہ حدیث باطل ہوتی تو خاتم المحققین امام لغوی ارشاد فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا، میرے پاس میرا خچر تھا اور خچر کو میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا، کچھ دیر کے بعد میں سو جاتا ہوں، میں نے کیا دیکھا میرا خچر غائب ہو گیا ہے، میں دائیں بھاگا بائیں بھاگا آگے بھاگا پیچھے بھاگا لیکن میرا خچر میرا گدھا مجھے نظر نہیں آیا۔ آخر میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ جب میری زبان سے یہ جاری ہوا تو اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی اور اللہ کے نیک صالحین بندوں کی وجہ سے وہ میرا خچر مجھے مل گیا، میرا گدھا مجھے مل گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ حدیث پاک موضوع ہوتی، اگر یہ باطل ہوتی تو امام لغوی عمل نہ کرتے۔ اس سے یہ پتا چل گیا یہ حدیث موضوع نہیں بلکہ حسن کے درجے پر فائز ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرف رضوی کا میلہ، چلا ہے رضویوں کا ریلا، نجدیہ بھاگ جا لے کر ٹھیلا ورنہ کھا جائیں گے تیرا کھیلا۔ واہ ماشاءاللہ، یعنی توجہ فرمائے یہ حدیث موضوع نہیں بلکہ حسن کے درجے پر فائز ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے بندوں کو یعنی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ سب لوگ ذرا مل کے پڑھیں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل تلی، مولا علی کی بہت بڑی شان ہے۔ حضرات یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک آیت پیش کر دی دوسری چھپا دی، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، کسی عالم سے ملاقات نہیں کرتے یہ اہل سنت و جماعت، بھولی بھالی عوام سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ پوری تقریر سمجھ میں آئی انشاءاللہ؟ دیکھیے جلسے کی جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ صرف اس لیے کہ صاحب ہم آئے اور ہم نے دیکھا اور ہم مزے لے کے چلے گئے، پھر بعد میں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ جلسے کی کامیابی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ روحانیت سے ہوتا ہے۔ جب ایسی ایسی شخصیتیں استاد الاساتذہ اور علماء کرام سادات کو آپ نے بلوایا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، 100% کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک آیت پیش کر دی دوسری چھپا دی۔ یہ کہتے ہیں وما لکم من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ تو تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی دوست نہیں۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی دوست نہیں۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں غوث اعظم ہمارے ولی ہے، غریب نواز ہمارے ولی ہے، صابر علاؤ الدین ہمارے ولی ہے؟ تو میرے دوستو یاد
याद रखना, अल्लाह ने दूसरी आयत में इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह भी तुम्हारा वली है, नबी भी तुम्हारे वली है, रसूल भी तुम्हारे वली है। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने तौहीद को माना, जिन्होंने रिसालत को माना, वो भी तुम्हारे वली है। अब एक आयत तो मना कर रही है अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं, दूसरी आयत कह रही है अल्लाह भी तुम्हारा वली, नबी भी तुम्हारे मददगार, ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार। अब इन दोनों आयतों के अंदर तत्बीक कैसे की जाए, मसले को सोल्व कैसे किया जाए, इसका हल क्या निकलेगा? तो मेरे दोस्तों मातीपुर के गयूर मुसलमानों याद रखना, यानी जो हकीकी वली है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, उसकी अता से गौसे आजम हमारे वली है, उसकी अता से गरीब नवाज हमारे वली है, उसकी अता से साबिर कलियरी हमारे वली है, उसकी अता से आला हजरत हमारे वली है, मुफ्ती आजम हमारे वली है। वो जाती वली है, ये सब अताई वली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, वो जाती वली है, वो हकीकी वली है, ये सब अताई वली हैं। किसी के चक्कर में मत आना, लोग जो हैं भोली भाली आवाम को गुमराह करने में लगे हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युफ्तिनूनकुम वला युदिल्लूनकुम, उनसे बच करके रहो। औलिया अल्लाह से मोहब्बत वाला अकीदा कभी मत छोड़ना, इनसे मोहब्बत करते रहना। दुनिया में कितनी मुसीबत का पहाड़ टूट जाए, मर जाना, लेकिन औलिया अल्लाह से मोहब्बत वाला अकीदा कभी मत छोड़ना। इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह जो बहुत तसर्रुफात इनको हासिल होते हैं। आज लोग कह रहे हैं औलिया अल्लाह की क्या शान है, उनके भी तो हाथ हैं, हमारे भी तो हाथ हैं, उनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं। हालांकि कुरान में वाज़ी फर्क मौजूद है, हदीस पाक में वाज़े फर्क मौजूद है कि अल्लाह का वली जो अपनी आंख से देखता है, अपनी आंख से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से देखा करता है। इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, यानी नबी फरमाते हैं कि मोमिन की वली की फिरासत से, उसकी निगाह से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बहुत ही प्यारा मैं आपको वाक़या सुना दूं, उसके बाद बात खत्म कर लेते हैं, वक्त काफ़ी हो गया। दुरूद पाक पढ़ने सब लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली गुजरे हैं जिनका नाम था हजरत हातिम असम। क्या नाम था, जोर से बोले जरा। हातिम असम, हातिम असम रज़ियल्लाहु अन्हु। ये किसी के यहाँ पे जाते भी नहीं थे और दावत भी कबूल नहीं करते थे। एक दिन इनका मुरीद आया, बोला हुजूर आज तो दावत कबूल करनी ही पड़ेगी आपको। उसने हदीस पाक बताई, हुजूर नबी ने इरशाद फरमाया जब कोई दावत करे वह इजाबतुद दावा, यानी हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसुन, मुसलमान के मुसलमानों पर 5 हक़ है। तो उसमें एक ये भी है कि कोई दावत करे तो उसकी दावत को कबूल कर लेना। हुजूर दावत कबूल फरमाने हदीस पाक जब बताई तो उन्होंने उसको समाअत किया और कहा चलो मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, जोर से बोले जरा। 3 शर्तें हैं। इस वाक़े को सुनने के बाद मेरा विजदान बोलता है कि आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी। मेरी 3 शर्तें हैं। जब 3 शर्तें उन्होंने बता दी, कहा 3 शर्तें क्या हुजूर? कहा पहली शर्त मेरी ये है कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ पर बैठूँगा, आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पहली शर्त मेरी ये है। अल्लाहु अकबर। मुरीद ने कहा कि अल्लाह वाले हैं, सोफ़ों का कालीन का इंतज़ाम कर दूँगा, जहाँ चाहेंगे बैठ जाएंगे। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी दूसरी शर्त यह है, इरशाद फरमाया जो मैं चाहूँगा वो खाऊँगा, आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुरीद ने सोचा दिल में कि मुर्ग मुसल्लम और तरह तरह की नेमतों का मैं इंतजाम कर लूंगा। अल्लाहु अकबर। और कहा तीसरी शर्त क्या है? इरशाद फरमाया मेरी तीसरी शर्त यह है जो मैं कहूंगा उसको मानना पड़ेगा। मुरीद ने कहा जाहिर सी बात है अल्लाह वाले हैं, नमाज रोजे का ही हुक्म देंगे। जब हातिम असम की जब हाजिरी होती है, जब आपकी आमद होती है मुरीद के घर पर, तो अल्लाहु अकबर उसने इंतजाम किया हुआ था कालीन का। अल्लाहु अकबर। तो हजरत हातिम असम कालीन पर नहीं बैठे, आप जो है सोफे पर नहीं बैठे, आप जो है जहां पर लोगों की जूतियों का, चप्पलों का जो ढेर लगा हुआ था, हातिम असम वहां पर बैठ जाते हैं। मुरीद कहता हुजूर आप मेहमान खुसूसी हैं, आप अंदर आन के बैठिए। हजरत हातिम असम ने कहा था मैंने पहली मेरी शर्त ये थी जहां मैं चाहूंगा वहां बैठूंगा, तो मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। मुरीद बेचारा खामोश हो जाता है। जब खाने का वक्त
وقت آیا تمام مہمان دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب حضرت حاتم اصم کو بلایا اور کہا حضور آپ کھانا تناول فرمائے، حضرت حاتم اصم بھی بیٹھ جاتے ہیں، اپنی گدڑی سے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا حضور آپ کے لیے چکن فرائی، طرح طرح کے مرغ مسلم ہے۔ آپ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ تھی میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ مرید نے پھر اجازت دے دی، آپ نے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا آدھا کھایا، آدھا اپنی گدڑی میں رکھ لیا۔ تیسری شرط کیا تھی؟ اب جب تیسری شرط یہ تھی کہ اب آگ جلائی جائے، کیا سنی صاحب؟ آگ جلائی جائے، جب آگ خوب روشن ہو جائے اس پہ ایک توا رکھا جائے، جب توا خوب گرم ہو جائے تو مجھے بلوایا جائے، جب میں آ جاؤں تو پھر دیکھنا آپ۔ توا رکھا گیا، آگ روشن کی گئی، حضرت حاتم اصم نے اپنی چپل اتار کے اس توے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گرم توے پہ۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھیں، 4-5 منٹ گرم توے پہ کھڑے رہے، روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا، اللہ کی بارگاہ آسمان کی طرف منہ کیا، میرے مولا باری تعالی، مولا کریم، میں نے تیرے لیے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا کھایا ہے، میں نے اپنے نفس کو مار دیا، مولا کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا۔ جب اتنا کہا اب پھر آپ اتر جاتے ہیں۔ اب جتنے وہ مہمان آئے ہوئے تھے نا سب سے کہا اب ایک ایک آدمی آتا جائے اور اس توے پہ کھڑے ہو کے وہی جملے کہے جو میں نے کہے ہیں ابھی۔ سب گھبرا جاتے ہیں، ارے آپ تو اللہ والے ہیں حضور، ہمارے تو پیر جل جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارے جب طرح طرح کی تم نے نعمتیں کھا لی، تم نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، نہ کھانے سے پہلے تم نے بسم اللہ پڑھا، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہا، جب آج تم یہ صرف چند منٹ کے لیے اس توے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، اور جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، تو حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ سب لوگوں نے چیخ و پکار، سب لوگوں نے چیخ و پکار کے بعد آہو فغا کرنے لگے اور حضرت کے قدموں پہ گر جاتے ہیں۔ سچے دل سے سب لوگوں نے توبہ کی اور کہا حضور ہمیں توبہ کرا دیں، اور کہا حضور آج کے بعد ہم کھانا تناول کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں، جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، کبھی آپ نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، کبھی آپ نے بسم اللہ پڑھی، کبھی آپ نے پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد بجا لائے، آپ نے کچھ کیا، کبھی آپ روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں؟ حضرات محترم ہمیں کہاں توفیق ملتی ہے؟ یعنی زندگی ہے، معلوم نہیں کب زندگی کا آخری موڑ آ جائے۔ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں روزانہ خبریں دیتا ہے کہ ایک دن تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ آبادی میں سڑک کے کنارے قبرستان نظر آتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یار ہمیں پتہ نہیں ہم کب چلے جائیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، بولے حضور ہمیں معاف فرما دو۔ حضرت حاتم اصم نے ایک آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی بھی آپ نے پیا ہے اور اپنا شکر ادا نہیں کیا تو آپ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ لوگوں اللہ کا شکر زبان پر لاؤ، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب پانی لا کے دیا جاتا تھا آپ زارو قطار روتے رہتے تھے، زارو قطار روتے رہتے تھے۔ بہرحال یہ میں نے بیان کیا، مولا تبارک و تعالی اس مختصر سی تقریر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غوث اعظم کا سچا پکا مرید بنائے اور کل قیامت کے دن غوث اعظم کے مریدوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ حضرات سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل سجانے والوں اور علماء کرام کی زیارت کو آنے والوں، آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے